السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں احسان ٹی وی اور میں ہوں محمد احسان۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں ارطغرل غازی کی زندگی پر بننے والے ڈرامے دیرلش ارطغرل نے پاکستان نے دھوم کیا مچائی کہ اس کے خلاف منفی پراپیگنڈے کا سلسلہ رکنے میں ہی نہیں آ رہا۔ پہلے پاکستانی اداکاروں نے اس ڈرامے کے خلاف منفی ریمارکس دیے اور اب پاکستانی لیبرلز نے غازی ارطغرل کی ذات کو متنازع بنانے کے لیے غیر مسلم تاریخ دانوں کی تحقیق اٹھا کر یہ پراپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ ارطغرل غازی غیر مسلم تھے۔ ان میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ ارطغرل ترکی کا لفظ ہے اور ترکی زبان میں جب اس لفظ کو ادا کیا جاتا ہے تو ارطغرل بنتا ہے، مگر جب اردو میں اس لفظ کو بولا جاتا ہے تو ارطغرل یا ارطغرل بولا جاتا ہے، مگر میں یہاں اردو زبان استعمال کر رہا ہوں اس لیے میں ارطغرل بولوں گا۔ اس سے پہلے کہ عام پاکستانی اس پراپیگنڈے کا شکار ہو، میں اس ویڈیو میں غازی ارطغرل کے مسلم ہونے کے تمام ثبوت مکمل حوالہ جات کے ساتھ پیش کروں گا۔ دوستو، یہ لوگ غازی ارطغرل کے غیر مسلم ہونے کے حوالے سے جو ثبوت سامنے لے کر آئے ہیں وہ کیمبرج ہسٹری آف ترکی کی کتاب میں ہے، جو 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ اپنے دعوے کے دوسرے ثبوت کے طور پر ڈاکٹر محمد عزیر کی 2 جلدوں پر مشتمل کتاب دولت عثمانیہ کو پیش کرتے ہیں، جس میں ڈاکٹر عزیر کہتے ہیں کہ ارطغرل کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے اور عثمان غازی کی طرف سے جاری کیے گئے ایک سکے سے صرف ہمیں ارطغرل غازی کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے۔ اور ڈاکٹر عزیر ارطغرل کے غیر مسلم کے حوالے سے ایک مغربی مورخ کی شہادت پیش کرتے ہیں۔ اور اب دوستو، ان دعووں کو مستند تاریخی حقائق کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کاہی قبیلہ اوس قبیلے کی ایک شاخ ہے جو کہ جورجیا کے رہنے والے تھے، جس کا پرانا نام گورچستان تھا، اور یہ علاقہ وسطی ایشیا میں ہے۔ یہ لوگ سردی اور منگولوں سے بچنے کے لیے ترکی آئے۔ ویورز، اگر یہ قبیلہ غیر مسلم تھا تو ارطغرل کے والد کا نام سلیمان شاہ کیسے رکھا گیا، جو کہ خالص مسلم نام ہے؟ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق ارطغرل کے والد کا نام گندوز تھا۔ تب ہمیں ایک دوسری حقیقت قبول کرنا پڑے گی کہ تمام مورخین کے مطابق ارطغرل کی بیوی کا نام حلیمہ ہی تھا، جو کہ سلجوق سلطنت کی شہزادی تھی۔ تو کیا حلیمہ غیر مسلم نام ہے؟ تاریخ کے مطابق سلجوق سلطنت مکمل طور پر مسلمان ترکوں کی سلطنت تھی، اور اس سلطنت کے بانی تحریک طغرل بیگ تھے، جن سے عباسی خلیفہ نے اپنی بیٹی یعنی شہزادی کی شادی کی تھی۔ خلافت عباسیہ کے مسلمان ہونے میں تو کوئی شک و شبہ نہیں۔ اگر ہم غازی ارطغرل کو غیر مسلم تسلیم کریں تو پھر وہ تاریخ جھوٹ ثابت ہوگی جس کے مطابق سلجوقی سلطنت مسلمان ترکوں کی تھی۔ اور اگر ابھی بھی غازی ارطغرل کو غیر مسلم تسلیم کرتے ہیں تو پھر غازی عبد الرحمن کی قبر بھی جعلی ہے، جو کہ غازی ارطغرل کے ساتھ سالہ سال جنگ کے میدانوں میں رہے، اور اسی طرح حلیمہ سلطان کی قبر کی حیثیت بھی مشکوک ہو جاتی ہے۔ دوستو، مستند تاریخ کے بعد ترکوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تھا، اور 10ویں صدی عیسوی تک تمام ترک اسلام قبول کر چکے تھے، جبکہ سود میں ارطغرل کی آمد 12ویں صدی میں ہوئی۔ دوستو، صلیبی جنگیں ایک ایسا واقعہ ہے جن کا چرچا ساری دنیا میں سنا گیا ہے۔ پہلی صلیبی جنگ 1996 سے 1999 کے دوران سلطان داؤد کلچ ارسلان اور صلیبیوں کے درمیان ہوئی۔ صلیبی جنگوں کے بعد آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ سلجوقوں کے زیر اثر کوئی اتنا بڑا قبیلہ ہو، اور وہ بھی غیر مسلم، اور وہی سلجوق پھر غیر مسلم سے اپنی بیٹی کی شادی کر دیں۔ تاریخ دانوں کو اگر غازی ارطغرل کا مسلمان ہونے کا ثبوت نہیں ملا تو ان کے پاس غیر مسلم ہونے کا بھی کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ ڈاکٹر علی محمد الصلابی کی لکھی گئی سلطنت عثمانیہ میں ارطغرل کو مسلمان بتایا گیا۔ وہ مورخین جو غازی ارطغرل کو غیر مسلم مانتے ہیں، ان کے لیے ایک اہم جواب یہ بھی ہے کہ غازی کے بیٹے کا نام عثمان نہیں رکھا گیا تھا، بلکہ جو نام رکھا گیا تھا وہ عثمان یا عثمان تھا، اور عثمان غازی کے اسلام قبول کرنے کے بعد یہ بدل کر عثمان رکھا گیا۔ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ بہت سے عرب نام جب ترک زبان میں پکارے جاتے ہیں تو ان کا لفظ بدل جاتا ہے۔ مثلا خاتون عربی زبان کا لفظ ہے، مگر ترک زبان میں اسے خاتون کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈرامہ ارطغرل میں کئی ایسے نام وہ جب اردو زبان میں بولے جاتے ہیں تو ان کا تلفظ ہی بدل جاتا ہے۔
دوستو غازی ارطغرل کا دور وہ دور ہے جب منگولوں جیسی وحشی نسل بھی اسلام کی طرف مائل ہوئی تھی اور برقع خان جیسے منگول سرداروں کی بدولت اسلام کو دوبارہ عروج نصیب ہوا تھا۔ اس دور میں جب وحشی منگولوں میں اسلام پھیل رہا تھا تو ان تاریخ دانوں کے مطابق ان کا اسلام مشکوک نہیں تھا، مگر غازی ارطغرل جو کہ ایک مسلمان سلطنت کے سائے تلے رہے، ان کا اسلام مشکوک بنا دیا گیا۔ اور تو اور ترکوں کے جد امجد اوس خان بھی مسلمان تھے، جنہوں نے اپنے باپ کارخ خان کا بت پرست مذہب ترک کر کے توحید کو قبول کیا تھا اور پھر ترکستان پر قبضہ کیا۔ ترکوں نے 4 صدی عیسوی تک اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تھا اور 7ویں صدی ہجری تک اسلام ترکوں میں پوری طرح سے پھیل گیا تھا۔ اور دوستو اب میں آپ لوگوں کے سامنے غازی ارطغرل کے مسلمان ہونے کا سب سے بڑی دلیل پیش کروں گا۔ غازی ارطغرل کو بت پرست کہنے والے ان کی بت پرستی کی گواہی میں ایک بھی ثبوت تاریخ سے نہ پیش کر سکے، مگر سکرین پر آپ کو جو تصویر نظر آ رہی ہے یہ ایک مسجد ہے جس کا نام ارطغرل مسجد ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جو ارطغرل غازی نے 13ویں صدی میں تعمیر کروائی تھی۔ ترکی کی شیخ ادب علی یونیورسٹی کے پروفیسر تنیل بیلگن کے مطابق یہ یقینی طور پر نہیں معلوم کہ یہ مسجد کب بنائی گئی تھی، مگر یہ بات تو طے شدہ ہے کہ یہ 1280 سے پہلے کی تعمیر کردہ ہے۔ یہ مسجد سوگ میں ہے جو عثمانیوں کا پہلا گھر تھا۔ ارطغرل غازی نے یہ مسجد سوگ میں تب تعمیر کروائی جب وہ 400 خاندانوں کو لے کر ہجرت کے بعد سوگ میں آمد ہوئے۔ آج یہ مسجد جس جگہ تعمیر ہے وہاں ارطغرل غازی نے ایک خیمہ تعمیر کیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک کنواں بھی تھا جہاں نماز وضو کر سکے اور یہ کنویں والی مسجد کے نام سے مشہور تھی۔ پھر بعد میں اس خیمے کی جگہ پر مسجد تعمیر کی گئی۔ ارطغرل غازی کی اس مسجد کا ذکر یونانی دستاویزات میں بھی ملتا ہے، کیونکہ یونانیوں کے حملے میں اس مسجد کو کافی نقصان پہنچا تھا اور سلطان عبدالحمید دوئم نے اس مسجد کو دوبارہ اس شکل میں تعمیر کروایا۔ اس مسجد میں 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ جمعہ کی نماز بھی ہوتی ہے اور ہر 16ویں جمعے کو یہاں لوگوں میں کھانا بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہاں کے مقامی افراد کے مطابق ارطغرل غازی نے ایک غیر مسلم سے زمین خرید کر اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ غازی ارطغرل کی تمام زندگی منگولوں اور صلیبیوں کے خلاف جنگ کرتے گزری۔ اگر غازی ارطغرل مسلمان نہیں تھے تو کون کسی اور کے مذہب کے لیے جنگیں لڑتا ہے؟ اگر غازی ارطغرل مسلمان نہیں تھے تو ان کے لیے یہ بھی آسان تھا کہ منگول مذہب قبول کرتے اور منگولوں میں کوئی عہدہ پا لیتے یا پھر عیسائی ہو کر بازنطینی سلطنت میں امن و امان سے رہتے۔ دوستو آج کی یہ ویڈیو تماچا ہے ان لبرل عزم کے منہ پر جو یہ کہتے ہیں کہ غازی ارطغرل غیر مسلم ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ تمام لبرل عزم کو ہدایت نصیب فرمائے، اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں تو نست و نابود فرمائے۔ آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید اسی طرح کی غازی ارطغرل کے بارے میں معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ مزید نئی آنے والی ویڈیو تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔